بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اصول الکافی سبق 102 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 67 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے علم و جہل کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اس درس میں جنود عقل و جہل میں سے فہم اور حمق کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ مفہوم شناسی، متعلقہ مسائل، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کے نظریات صادق علیہ السلام نے جنود عقل و جہل کو شمار کرتے ہوئے فرمایا کہ عقل کے لشکروں میں سے فہم ہے اور اس کے مقابلے میں حمق ہے۔ تو اس کے متعلق جناب ملا صالح مازندرانی کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ فہم کی تعریف اور اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ فہم کو یہاں دو مختلف مفاہیم میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مفہوم فہم کا مطلب عقل ہے اور دوسرا مفہوم فہم ایک خاص صفت ہے جو انسان کی ذہنی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ذہن کی وہ طاقت ہے جیسے انسان کسی مسئلے کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں جلدی اور درست فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ صفت انسان کو کسی بھی موضوع کے متعلق جلدی سے نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت دیتی ہے بغیر کسی زیادہ وقت کے غور و فکر کرنے کے۔ محقق طوسی نے اسے فضیلت یا فضائل میں شمار کیا ہے جو حکمت کے تحت آتی ہے۔ فہم کی ایک اور وضاحت فطنت کے عنوان سے، چونکہ اسے بعد میں بھی ایک جگہ پر جنود عقل و جہل میں شمار کیا گیا ہے تو وہاں پر اس کو اس معنی میں لیتے ہیں۔ فہم کا ایک اور مفہوم فطنت ہے جو کہ ذہنی تیزی، اچھی حدس اندازہ گیری اور ذہن کی طاقت سے متعلق ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو انسان کو سچائی یا حقائق کی شناخت کرنے میں مدد دیتی ہے اور اسے سائنسی یا فلسفیانہ امور میں علم حاصل کرنے کی تیاری فراہم کرتی ہے۔ فطنت کی ایک مثال یہ ہے کہ جیسے انسان جلدی سے کسی پیچیدہ مسئلے کو سمجھ لے۔ فہم کی ایک اور مفہوم ذہانت کے عنوان سے، ذہانت ایک اور شکل ہے جو فہم سے متعلق ہے اور یہ حکمت کی ایک قسم ہے۔ ذہانت وہ صلاحیت ہے جس میں انسان معلومات کو صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ عقل اور فہم کی مدد سے درست فیصلے کرتا ہے۔ یہ زیادہ پیچیدہ نوعیت کی ہوتی ہے اور محقق طوسی نے اسے کثرت سے مقدمات کا مطالعہ کرنے کے بعد پیدا ہونے والی ذہنی صلاحیت قرار دیا ہے اور اس سے انسان کے ذہن میں مسائل کا حل براہ راست اور فوری طور پر آتا ہے۔ فہم اور حمق میں فرق بھی بیان کیا ہے۔ حمق کا مفہوم فہم کے بالکل برعکس ہے، یعنی یہ عقل کی کمی یا فہم کا فقدان ہے۔ حمق کا مطلب ہے کہ انسان کو حقائق سمجھنے میں تاخیر ہوتی ہے اور وہ صحیح فیصلہ کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ جب انسان میں فہم کی کمی ہوتی ہے تو اس کا ذہن سست ہوتا ہے اور وہ زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ حمق کی مزید وضاحت، حمق کی مثالیں دیتے ہوئے کہا گیا کہ جیسے انحماق بلادت اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی چیز خراب ہو جائے، جیسے کہ سست ہو جانے والا کپڑا یا کھو جانے والی چمک۔ حمق ایک بڑی آفت ہے کیونکہ یہ انسان کو اس کے دین اور کمال سے محروم کرتا ہے جو کہ مال سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے حمق کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ فہم کے مقابلے میں ہوتا ہے اور اسے بلادت مفرطہ بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے حمق کا اثر اور اس کی شدت کو بھی بیان کیا ہے۔ ملا صالح مازندرانی کے مطابق حمق کو سب سے بڑا فقر قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کو اس کی دینی اور معنوی کمالات سے محروم کرتا ہے جو کہ مال سے کہیں زیادہ اہم اور قیمتی ہیں۔ اس کی وضاحت میں کہا گیا کہ امام علی علیہ السلام کا قول ہے، سب سے بڑا فقر حمق ہے۔ یہاں حمق کو فقر سے بھی بڑا اور سنگین سمجھا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کی اخلاقی، دینی اور ذہنی کمالات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ فہم کی اہمیت اور اس کا مقصد، فہم ایک عظیم دولت ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اس کا اثر انسان کی زندگی پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ فہم انسان کو زندگی کے پیچیدہ سوالات کا حل فراہم کرتا ہے جبکہ حمق انسان کی عقل اور حکمت کو روک کر اس کی زندگی کو مشکلات میں مبتلا کرتا ہے۔ آخر میں ملا صالح مازندرانی یہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت فہم ہے کیونکہ یہ انسان کو سچائی کی پہچان، حکمت اور روحانی کمال تک پہنچاتی ہے۔ جہاں تک اس کے بارے میں امام خمینی علیہ رحمہ کے نظریے کا تعلق ہے تو شرح جنود عقل و جہل میں مقصد 13 میں اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ 3 فصلوں میں کلام کیا ہے۔ پہلی فصل میں فرمایا فہم اور حمق کے معنی اور مفہوم کو واضح کیا جائے گا۔ فرمایا فہم سے کبھی سرعت انتقال ذہن اور ہوشیاری کو مراد لیا
لیا جاتا ہے اور کبھی اس سے نفس کی باطنی پاکیزگی اور حدت کو مراد لیا جاتا ہے۔ پہلے معنی میں اس کے مقابل بلادت اور کن ذہنی ہوتی ہے، جبکہ دوسرے معنی میں اس کے مقابلے میں قدورت نفسانی یعنی اس کا آلودہ ہونا ہوتا ہے۔ اس کا لازمہ غباوت، کن ذہنی اور حماقت ہوتی ہے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ چونکہ یہ حدیث وحی اور نبوت کے معاون اور انسانیت کی تربیت کرنے والوں سے صادر ہوئی ہے، اس لیے فہم سے مراد باطنی پاکیزگی اور صفائی ہو جس کے ذریعے روحانی اور معنوی حقائق کا ادراک ہو سکے، جبکہ حماقت سے مراد نفس کی ظلمت اور آلودگی ہو جو روحانی اور معنوی حقائق اور عرفانی نکات کو سمجھنے کے معاملے میں ذہن کی کندی اور غباوت کا موجب بنے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ انسان کا نفس ایک آئینے کی طرح ہے جو ابتدائی فطرت میں صاف ستھرا اور ہر قسم کی گرد و غبار اور تاریکی سے پاک ہو۔ بس اگر یہ نورانی اور صاف آئینہ عالم انوار اور اسرار کے روبرو ہو تو وہ نورانیت کے ناقص مرتبے سے ترقی کر کے روحانیت اور نورانیت کمال تک رسائی حاصل کر لے گا، یہاں تک کہ وہ ہر قسم کی ظلمت اور آلودگی سے رہائی پا لے گا۔ فرمایا جب انسان کا نفس اس پاکی اور نورانیت پر قائم ہو تو اس کو بہت سے حقائق کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ آیت کریمہ میں ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اسی طرح اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور، یعنی جب انسان کا نفس پاک ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے اسے معارف کا نور عطا ہوتا ہے، جیسا کہ کہا گیا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ یہ زمین تیرے رب کے نور سے منور ہو جاتی ہے۔ جب انسان کا دل تاریکیوں، آلودگیوں اور حجابوں سے رہائی پالے نور مطلق تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں انسان کا نفس صاف و شفاف نہ ہو، آلودگی اور ظلمتوں کی وجہ سے آلودہ ہو، تو پھر اس میں وہ حقائق، یہ اسی بحث کا تتمہ موجود ہے کہ کس طرح انسان کا نفس جب آلودگیوں سے مقدر ہو جاتا ہے تو حقائق کا انکار کرنے لگتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کو اضافہ کر دیا۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ وہ اسے نہ سمجھ سکیں اور ان کے کانوں کو سنگین بنا دیا۔ فصل دوم میں اس مطلب کی مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اے عزیز، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور عاشقان بارگاہ خداوندی کی روش پر چلو، اس تاریک، غلیظ اور شیطانی دنیا سے اپنا دامن بچا لو، اونچے یاران میں قدم رکھو۔ اے عزیز، یہ چند روزہ مہلت جو خدا نے دی ہے جلد ختم ہو جائے گی، ہم اس دنیا سے چاہیں نہ چاہیں لے جائیں گے، بس اگر اپنی مرضی سے جاؤ گے تو آرام حاصل کرو گے، اللہ کے لطف و کرم کے روبرو ہو جاؤ گے، لیکن اگر زبردستی لے جاؤ گے تو ناز، فشار، سختی، ظلمت اور تقدر سے روبرو ہونا پڑے گا۔ اس دنیا میں ہماری مثال اس درخت کی سی ہے جس نے زمین میں اپنی جڑیں پکڑ لی۔ یہ درخت جس قدر نو عمر ہوگا اس کی جڑیں اسی حساب سے بآسانی باہر نکل سکیں گی۔ اگر درخت کو درد کا احساس ہوتا ہو، اس کی جڑیں جس قدر کم ہوں اسی قدر اسے درد کا احساس کم ہوگا۔ نو عمر پودے کو بآسانی مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ سالہ سال پرانا ہو جائے، اس کی اصلی اور فری جڑیں زمین کی گہرائیوں میں راسخ ہو جائیں، پھر اسے اکھاڑنے کے لیے تیشے اور کلہاڑے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی جڑیں کاٹی جا سکیں۔ اسی مثال کی تطبیق کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا دنیا کی محبت اور حب نفس اپنی فروعات یعنی حرص، طمع، اہل و عیال سے لگاؤ، مال و جاہ سے محبت اور اس قسم کی دیگر اشیاء سے محبت کے لیے جڑ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ جڑ جب تک نو عمر اور نو رس ہو اس کو اکھاڑنا آسان ہے۔ ایسے انسان کو اس دنیا سے جدا کر کے آخرت کی طرف لے جانا آسان ہے۔ اس کے لیے نہ موت کے فرشتوں کو سختی درکار ہے، نہ اس کی روح اور رواں کو فشار اور زحمت کا سامنا ہوگا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ حب دنیا اور حب نفس کی جڑیں دل میں محکم ہو جائیں تو یہ پھیلاؤ درخت کی جڑوں کے پھیلاؤ کی طرح نہیں بلکہ یہ پورے عالم مادہ اور طبیعیات میں پھیل جائے گا۔ درخت جتنا بھی بڑا ہو وہ چند میٹر سے زیادہ جگہ نہیں گرتا اور نہ چند میٹر سے زیادہ اس کی جڑیں زمین میں پھیلتی ہیں، لیکن حب دنیا کا درخت اس پوری دنیا کو مادی اور معنوی لحاظ سے اپنی لپیٹ میں لے لے گا
اور اس کی جڑیں ہر سو پھیل جائیں گی، لہٰذا اس درخت کو آسانی کے ساتھ صحیح و سلامت اکھاڑنا ممکن نہ ہوگا۔ دنیا کی محبت انسان کے لیے ایک عظیم خطرہ ہے، یا وہ موت کے وقت عالم غیب کا مشاہدہ کرے گا، جبکہ ابھی دنیاوی زندگی کی بھی کچھ رمق باقی ہو اور کچھ حد تک عالم ملکوت کے پردے ہٹ جائیں تو وہ دیکھ لے گا کہ عالم ملکوت میں اس کے لیے کن چیزوں کا بندوبست ہے، پھر اسے اپنے رب اور اس کے کارندوں سے جدا کیا جائے گا اور عالم برزخ کی تاریکیوں میں اور برائیوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ یوں انسان اللہ اور اس کے مامور فرشتوں کی عداوت دل میں لے کر دنیا سے خارج ہوگا، تو واضح ہے کہ ایسے انسان کا انجام کیا ہوگا۔ اسی مطلب کو ایک روایت کے ذریعے وضاحت کرنا چاہتے ہیں، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کس طرح ملاقات الہی کو پسند کرتا ہے اور کس صورت میں ملاقات الہی کو ناپسند کرتا ہے۔ روایت کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، جسے اللہ سے ملاقات پسند ہو کیا اللہ کو بھی اس کی ملاقات پسند ہے، اور جسے اللہ کی ملاقات ناپسند ہو کیا اللہ بھی اس کی ملاقات سے خشمگین اور ناراض ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ راوی نے کہا، اللہ کی قسم ہم موت کو پسند نہیں کرتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہیں جیسا تم خیال کرتے ہو، بتحقیق یہ مشاہدے کا وقت ہے، جب وہ اپنی پسندیدہ چیز کو دیکھے گا اس وقت اللہ کے پاس جانے سے زیادہ محبوب چیز اس کے لیے کوئی نہ ہوگی۔ اس وقت اللہ اس سے ملاقات کا خواہاں ہوگا اور وہ اللہ سے ملاقات کا، اور جب وہ اپنے لیے ناپسندیدہ امر کا مشاہدہ کرے گا تو اس کے نزدیک اللہ کی ملاقات سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز نہ ہوگی، اور ایسے میں اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات سے ناراض ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا سے خارج ہونے سے پہلے انسان اپنے بعض اخروی درجات، مقامات اور درکات کا معائنہ کرتا ہے۔ یوں یا وہ مکمل کامیابی کے ساتھ دنیا سے خارج ہوگا جس کی کامل ترین شکل اللہ کی محبت ہوگی، یا مکمل ناکامی کے ساتھ جس کا باطن بغض پروردگار ہے، اور احادیث و اخبار اور بزرگان دین کے مکاشفات میں اس امر کا کثرت سے تذکرہ موجود ہے۔ تو انسان کو حب دنیا کے نقصانات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہیے۔ یہ اسی بحث کا تتمہ موجود ہے۔ فاصلے سیوم میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا فہم اور باطنی پاکیزگی یہ فطرت پاکیزہ کے لوازم میں سے ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان کی نادانی اور باطنی قدورت یہ انسان کی ناپاک فطرت کا لازمہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی فطرت پر قائم ہو اور وہ پاک و پاکیزہ آئینے کی مانند ہو، تو وہ ذات باری تعالی کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس کے لیے بعض آیات کے باطنی معنی سے بھی استفادہ کیا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ جب انسان پاکیزہ فطرت پر قائم ہو، اللہ تعالی کی طرف سے عنایت شامل حال ہو، تو پھر پوری زندگی وہ سلامتی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ چونکہ یہ مقام نبوت اور ولایت کی طرف اشارہ ہے تو اس میں سلامتی مطلقہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح قاب قوسین او ادنی کی تعبیریں بھی بیان کرتی ہیں کہ ولی کامل اس بلند مقام کو پہنچ جاتا ہے جس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ روایت میں ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ آخرت میں کامیاب وہ ہوگا جو بارگاہ احدیت میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوگا۔ فرمایا القلب السلیم الذی یلقی ربہ ولیس فیہ احد سواہ، سالم دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس میں کوئی اور نہ ہو۔ دوسری جگہ فرمایا هو القلب الذی سالم من حب الدنیا، وہ دل مراد ہے کہ جو حب دنیا سے پاک رہا ہو، لیکن اس کے مقابلے میں جو حماقت ہے، جو حب دنیا ہے، یہ جہالت اور ابلیس کے اور ناپاک فطرت کے مظاہر میں سے ہے، کہ چونکہ انسان حقائق کو چھوڑ کر دنیاوی زیب و زینت کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ اپنی